الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث مبارکہ میں ایک پتھر کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بعثت کے زمانے میں ایک پتھر مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا، میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھر بھی سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ اب محبت کا اثر دیکھیں، محبت کا فیضان دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھر سلام بھیجتا تھا بعثت کے زمانے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کو بھی نہیں بھولے۔ جو پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں، وہ اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اللہ پاک انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے۔ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ شان خاتم الانبیاء، اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی جب وہ ہم اس آیت مبارکہ کے تحت سمجھیں کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ کوئی نبی کسی بستی کی طرف آئے، کوئی نبی کسی قوم کی طرف آئے، کسی قبیلے کے لیے آئے، کوئی کسی خاص خطے کے لیے آئے، کوئی خاص کسی علاقے کے لیے آئے، لیکن آمنہ کے لال نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے
تمام مخلوق کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، تمام لوگوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، انسان تو انسان، جنات بھی، پتھر بھی، نباتات، جمادات، حیوانات، سب پر اطاعت لازم ہے، ان کی سب پر ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اطاعت کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کیسے آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ یا آج اس سلسلے میں بالخصوص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا وہ پہلو بیان کروں گا کہ جہاں انسان تو انسان، حیوانات و نباتات و جمادات کی محبت اور اطاعت کا رنگ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا وہ پہلو ہے کہ جس کو سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ محب محبوب کا احترام کرتا ہے، محب چاہتا ہے محبوب کا احترام ہو، اور ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کا محبوب خوش ہو۔ جب انسان عاقل مکلف ہو کر اپنے محبوب سے ایسا کرتا ہے تو حیوانات سے بھی اس کا صدور ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جمادات، حیوانات اور نباتات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ فرما رکھا ہے، اور وہ آپ کے مقام سے آگاہ ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور وقار، آپ کی خوشی اور آرام کا خیال کرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس عمل میں حیوانات کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، جب اللہ پاک نے صحابہ اور ان کے متبعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، اعزاز، احترام اور آپ کی راحت کا خیال رکھنا جما دیا ہے، جس کے مظاہر سے محبت کی تاریخ رقم ہے، تو اسی کا مظاہرہ حیوانات سے بھی ان کے حسب حال وقوع پذیر ہوا۔ یعنی حیوانات کی محبت اور اطاعت کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ انسان کو کتنی محبت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک وحشی حمار تھا، ڈونکی وہ تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر تشریف لے جاتے دیکھ لیتا، یعنی جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو وہ کھیلتا، کودتا، آگے پیچھے ہوتا، جو گدھے کی ایک انداز ہوتا ہے، وہ اچھلتا، کودتا، شرارت کرتا ہے۔ جب وہ محسوس کرتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ بے حرکت ہو جاتا، جب تک تشریف فرما رہتے وہ بدکتا تک نہ تھا تاکہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب یو کین امیجن دس لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ بدکتا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کی جو حیوانی جبلت ہے اس کے مطابق وہ شرارت حرکت کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، احترام اور آپ کی تعظیم بجا لاتا ہے کہ حرکت اور بدکنے کے ذریعے سے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب آپ کی تشریف آوری جان لیتا تو حرکت تک نہ کرتا، حالانکہ حیوان ہے۔ کیا کہا جائے ان مسلمانوں کے بارے میں جن سے حجرہ شریف کے پاس اور سحری کے وقت، حرم نبوی کھلنے کے وقت، ریاض الجنہ، تقریبات و محافل میں آوازیں، دوڑنا، شور، کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جانور ہو کر اتنا ادب و احترام کرتا ہے،
انسان کو کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے. جبھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی گلی میں جوتا نہیں پہنتے, سواری پر سوار نہیں ہوتے کہ کہیں ان جگہوں پر میرا پیر نہ آ جائے جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہوئے. ادب کے یہ انداز صحابہ کرام سے ہمارے تابعین اور بزرگوں نے لیے, ائمہ کرام نے لیے. ایک اور واقعہ جو آپ کے وصال ظاہری کے بعد کا ہے, ایک تو ظاہری حیات میں, ایک اور یعفور نامی سواری کا بھی تذکرہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کتابوں میں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کے بعد حاضر ہوا تھا, اور اس نے بتایا تھا کہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں, اور میری وہ نسل ہے جس پر انبیاء کرام سواری کیا کرتے تھے. میں اپنے مالک کو کبھی سوار نہیں ہونے دیتا تھا اپنی پشت پر, کہ میں چاہتا تھا میری پشت پر آپ سواری کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اپنی سواری کے لیے. اور وہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے, اور وہ اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتا, اور صحابی کے دروازے پر جا کر منہ رکھ دیتا, اور وہ سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو وہ بے تابی میں ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے اس گدھے نے بھی جان دے دی کہ جب محبوب کا جلوہ نہیں تو میں جیوں کس کے لیے. لیکن کیا عشق تھا اس یعفور کا. اب ایک اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے کہ خادم رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ان کا بیان ہے کہ میں سمندری سفر میں تھا, کشتی ٹوٹ گئی, میں اس کے ایک تختے پر تھا, اس نے مجھے شیروں کے جنگل میں جا پھینکا. ایک شیر میری طرف حملہ کے لیے بڑھا تو میں نے کہا ابوالحارث, یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ, یعنی اے جنگل کے بادشاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم و غلام ہوں. اور اس طرح یہاں پہنچا ہوں, اپنا واقعہ بیان کیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شیر نے جب یہ سنا تو سر جھکا دیا. شیر حملہ کر رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلام پر. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکارتے ہیں انا مولا رسول اللہ, یا ابوالحارث ہے جنگل کے بادشاہ ہے شیر, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو شیر سر جھکا کے میرے پاس آیا, مجھے اپنے اوپر سوار کیا, جنگل سے نکل کر راستے پہ لے آیا, یوں آہستہ آہستہ بولنے لگا کہ گویا مجھے الوداع کہہ رہا ہے. یعنی یہ شیر اطاعت کر رہا ہے. اسے امام حاکم نے بھی بیان کیا, امام طبرانی نے بیان کیا, حافظ عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا, ابو نعیم نے, اور دلائل النبوہ میں امام بہقی نے, اور بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا. تو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر والا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے. یہ شیر ہے, شیر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, واضح کر رہا ہے کہ وہ بھوکا تھا, لیکن جب اس نے سنا کہ وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رسول ہیں, غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب اس نے سر جھکا دیا, ادب کرنے لگا. پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہیں اٹھا کر لے چلا, اس لشکر تک پہنچایا جو کافی دور جا چکا تھا. یہ اس حیوان کا فعل ہے جو وحشی اور پھاڑنے والا ہے. کوتاہی برتنے والے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا کیفیت اور حال ہے. وہ شیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ادب کرے, حضرت سفینہ کا احترام کرے. بلکہ کتابوں میں یہاں تک ہے کہ جیسے ایک وفادار کتا اپنے مالک کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے, وہ وفادار کتے کی طرح شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. یہ وحشی جانور, جنگل کا درندہ, یہ اس قدر احترام اور ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرے, احترام کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اذیت نہ پہنچائے, تکلیف نہ پہنچائے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ادب کرے. یہ جنگل کا درندہ بھی جانتا ہے کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان و عظمت کیا ہے، تو اب جو کوئی انسان نہ سمجھے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، آقا و مولا نہ مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ کا جھکنا، مطیع ہونا، کیمل یعنی اونٹ کا جھکنا، مطیع ہونا، اطاعت کرنا اور آپ کے حکم کو بجا لانا، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ ایسی روایات بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے کہ انصار کے پاس ایک اونٹ تھا جو سرکش ہو گیا، اپنے اوپر کسی کو سواری نہ کرنے دیتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا وہاں چلو۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا قد صار مثل اقلب القلب، کہا یہ ہلکائے کتے کی طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ ہلکا ہوا کتا، جو باولا کتا، پاگل کتا جو ہو جاتا ہے، صحابہ نے کہا یہ ہلکائے کتے کی طرح حملہ آور ہو رہا ہے یہ اونٹ، ہمیں خوف ہے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ فرمایا فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ فلما نظرا، ہائے ہائے ہائے، حضرت انس کہتے ہیں فلما نظرا، جب آپ نے اونٹ پر نظر فرمائی، جب اونٹ کو دیکھا تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حتی خر ساجدہ بین یدیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدہ ریزی کی اس اونٹ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا، اس کے بعد اس میں کبھی سرکشی نہ آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوپایا ہے، ہز اینیمل، اٹس اینیمل۔ صحابہ نے کہا یہ اینیمل ہے، کیمل، یہ عقل مند نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم تو صاحب عقل ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عقل نہیں، یہ تب بھی سجدہ کر رہا ہے، ہم تو صاحب عقل ہیں، ہمیں زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اس صحابہ نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی، صحابہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو غلام ہیں، اب تو آپ کے امتی ہیں، ہم تو صاحب عقل ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ لیکن فرمایا کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو میں خامد کے حق کی وجہ سے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا یعنی جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور سجدہ ریز ہو جائیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی تو کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اب پیش نظر وہ نو بہار، وہ جلوہ سامنے ہو تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، سجدہ کر جاؤ۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، ہم سر کو سجدے سے روکیں گے مگر دل بے قرار ہے۔ صحابہ نے یہی کہا نا، ہم تو عقل والے ہیں نا، ہم سجدہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر آپ نے سجدے سے منع فرما دیا۔ لیکن میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی حویلی میں داخل ہوئے، وہاں دو اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا
تو دونوں نے اپنے چہرے زمین پر رکھ دیے۔ صحابہ نے عرض کی ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں خامد کے عظیم حق کی بنا پر بیوی کو سجدے کا حکم دیتا۔ یہ دونوں اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر انہوں نے زمین پر جو ہے وہ اپنے چہرے رکھ دیے، ادب کیا، تعظیم کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ اب ہم میں کئی لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جاتے ہیں صلح کے بارے میں، انہیں لڑائی سے روکا جاتا ہے، جھگڑے سے روکا جاتا ہے، کینے سے روکا جاتا ہے، عداوتوں سے روکا جاتا ہے، آپس کے بغض سے روکا جاتا ہے، آپس میں محبت کا ذہن دیا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے، آپ کی سیرت کے مبارک پہلو بتائے جاتے ہیں، عفو و درگزر کے فضائل بتائے جاتے ہیں، مگر دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے دلوں میں جو ہے وہ قدورتیں آ گئی، اتنے دل سخت ہو گئے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، نفرتیں دلوں میں لے کے بیٹھے، کینے دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے، عداوتیں دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے، اپنے دل کو اتنا بغض سے بھر لیا، مسلمان کی برائی کرتے، اس کے عیب اچھالتے، اس کے عیب ڈھونڈتے رہتے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے، پلاننگ کرتے، دھوکے کرتے، اور مطلب یہ کہ غلط بیانیہ کرتے اور غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، فتنے پھیلاتے۔ کوئی کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ دو لڑنے والے اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو فرما برداری کے ساتھ اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، اور ہمارے دلوں سے عداوتیں جاتی نہیں ہیں، ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جاتی نہیں ہیں، اور وہ جانور ہو کر احترام کرے، ادب کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا غور کرے وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب نہیں کرتا، جو حیا نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احترام نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بے باکی کے ساتھ موبائلوں پہ گندی فلمیں، مناظر گندے کام، برے کام، طرح طرح کی یہ عبرت کی چیزیں آتی ہیں۔ کرونا وائرس آیا، دنیا کو ہلا دیا، اس نے احساس کروا دیا کہ بندے ہو، بندے بن کے رہو۔ اللہ پاک جل شانہ وحدہ لا شریک قہار و جبار بھی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے آگے اکڑ کے نہ چلو، اس کے احکام کے آگے بے باکی نہ کرو، احساس دل میں پیدا کرو۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے بھی عبرت ہوتی ہیں، کاش ہم سمجھنے والے ہوتے، کاش ہم ماننے والے ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ مجھے سواری نے پریشان کر دیا تھا، اتنی عاجز آ چکی تھی کہ اس کے چلنے کی امید نہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کو کیا ہے؟ عرض کیا بیمار ہے۔ آپ نے اسے مبارک ٹھوکر لگائی اور دعا کی، اس کے بعد تمام اونٹوں سے وہ آگے چلا کرتا تھا، اور پوچھا اب اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اب تو بہت بہتر ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں اس اونٹ کی فرما برداری کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹھوکر، یا مسلم شریف میں ایک اور روایت میں چھڑی کا بھی ذکر ہے، تو اتنا وہ دوڑنے لگا کہ پھر میں بات سننے کے لیے اس کی نکیل کھینچتا ہی رہ گیا، مگر اسے کنٹرول نہ کر سکا۔ آپ نے اس اونٹ کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی، تو اب اس کو نکیل سے روکنا دشوار ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ دیگر اونٹوں سے آگے چلتا تھا۔ یہ واقعہ حاطب کی اونٹنی کی مانند ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کا واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مبارک ہاتھ لگایا تو اس کے تھنوں میں دودھ اترا اور وہ دودھ دیتی رہی، حالانکہ وہ دودھ دینے والی بکری نہیں تھی۔ ہجرت کے 18 سال کے بعد جب ایک قحط پڑا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے
اسی بکری کا دودھ پیٹ بھر کے پیتے تھے. یعنی وہ بکری جب لوگوں کے جانور دودھ نہ دیتے تھے اس وقت بھی دودھ دیتی رہی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک برکت بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں میں جانوروں کا، بکریوں کا، چڑیوں کا، وہ ہرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی، اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اور آپ کو پکارنا، آپ سے جو ہے وہ اطاعت کے لیے عرض کرنا. پھر اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں غزوے میں تھا، میرے پاس گھوڑا تھا بہت کمزور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا صاحب جلدی چلو. میں نے عرض کیا یہ بہت سست اور کمزور گھوڑا ہے. آپ نے اسے ایک ضرب لگائی اور دعا کی، اے اللہ اللہم بارک لہو فیہا، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. راوی کہتے اس کے بعد اس کی کیفیت یہ تھی میں اب اسے لوگوں سے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا. میں نے اس کی اولاد کو 12,000 میں بیچا. اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کا اطاعت کرنا، اونٹوں کا اطاعت کرنا، چڑیاں یہاں فریاد کریں، ہرنی یہاں فریاد کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت. اب جب یہ جو ہے وہ جانور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم ان کی اطاعت کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی فرما برداری کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی اتباع میں زندگی بسر کریں؟ ہمیں تو لازم کیا، حکم دیا، ہم پر اطاعت لازم کی. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ہم پر تو حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس کا صلہ بیان کیا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا. تو آئیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے اور اطاعت میں، محبت میں زندگی بسر کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.